فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی چھوٹی بیگم؟ لہجہ سرد اور دھیما تھا۔ آپ کے بچے کے ساتھ مصروف تھی، اب اکیلے مجھے ہی اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ گہرا شکوہ کر گئی تھی۔ نواب عالیان اس کی بات سمجھتے لب بھیج گئے تھے اور بیلکنی کی ریلنگ کو مزید تیزی سے پکڑا تھا۔ اس لڑکی کی کوکھ میں ان کا انش پل رہا تھا۔ اب یہ لڑکی عام تھوڑی تھی۔ نواب عالیان کی چھوٹی بیگم ان کا چین اور سکون، اور اب ان کی اولاد کی ماں بھی تھی۔ چھوٹی بیگم، آپ ناراض ہیں؟ انہوں نے رسانیت سے پوچھا تھا۔ میں کیوں آپ سے ناراض ہونے لگی؟ مجھے اتنا حق۔ وہ اتنا سا بولتی رک گئی تھی۔ سنیں، آپ کب آ رہے ہیں؟ اور رباب بیگم کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں، ابھی میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بتائیں، کھانا کھایا ہے آپ نے؟ اور میری دونوں جانیں کیسی ہیں؟ ریلنگ میں ٹیک لگاتے پوچھا تھا۔ سامنے اپنی چھوٹی حسین بیوی کا چہرہ آنکھوں میں لہرایا تھا۔ سب ٹھیک ہے، بس آپ آ جائیں۔ رباب بیگم کو خیریت سے چھوڑ کر ابھی رشال اور بولتی کہ ایک دم اس کی آنکھیں پھٹی تھیں، دل غمگین ہوا تھا، کیونکہ فون پر نواب عالیان کی معنی خیز آواز گونگی سی تھی، اور پھر رباب کی آواز آئی تھی، ڈارلنگ، I'm not done yet، اور عالیان کی پشت پر اپنے لب رکھنے لگی۔ چھوٹی بیگم، میں کل رات آ جاؤں گا، ابھی رکھتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ گہری ہوتی سانسوں سے بولے تھے۔ روشان فون رکھتی بنا کسی تاثر کے بیلکنی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی، اور بے دردی سے اپنے آنسو پوچھتے اس کی نظر نیچے گارڈن ایریا کی طرف اٹھی تھی، جہاں بول صاف کرتا سہیل تنویر اوپر کھڑی رشال کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل رشال اس کو دیکھتے اندر بڑھ گئی تھی۔ اس کو اندر جاتا دیکھ سہیل نے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ دل بہت شدت غم میں ڈوبا تھا۔ جہاں رشال کی ماں بننے کی خبر اس کو ہلا گئی تھی، وہیں وہ اپنی محبت کے لیے فکر مند بھی تھا۔ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا میں یہاں رشال، دیکھ رہا ہوں کہ کیسا سلوک ہوتا ہے تمہارے ساتھ یہاں، جلدی میں تمہیں منا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگلے دن رات کے 8 بجے کی فلائٹ سے رباب چلی گئی تھی۔ اس کو چھوڑتے نواب عالیان اب اپنی منزل حیدرآباد کی طرف رواں ہو گئے تھے۔ ناراض ہو گئی ہیں چھوٹی بیگم؟ مجھے ایسے ہی کل جلدی میں فون بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چھوٹی ہے وہ۔ اپنے ماتھے پر ایک ہاتھ سے مکہ بنا کر لگاتے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا۔ کیوں میں اتنا پاگل ہوں اپنی محرم کو لے کر؟ کیوں اپنے جذبات پر قابو نہیں پا پاتا؟ اپنا فون اٹھاتے انہوں نے چھوٹی بیگم کو میسج کیا۔ دوسری طرف رشال شاور لے کر نکلی ہی تھی، میرون رنگ کے ویلویٹ سوٹ میں، سر پر تولیہ لپٹا تھا۔ فون پر میسج کی ٹون کی آواز سنتے رشال نے فون اٹھایا اور مسکراہٹ کے ساتھ روٹھی بھی تھی۔ آ رہا ہوں چھوٹی بیگم، 12 بجے سے پہلے آپ کے پاس۔ سب ناراضگیاں دور کر دوں گا، اتنا پیار کروں گا آپ کو اور ہمارے بچے کو۔ اب بس اپنے آپ کو تیار کریں، سجائیں میرے لیے، وہ پہنیے گا جو مجھے پسند ہے۔ جانتی ہیں نا اندر کے نشیب و فراز پر مجھے آپ کے اوپر کیا کیا اچھا لگتا ہے، جس کو دیکھتے میں خمار میں اتنا ڈوب جاتا ہوں
کہ پھر بس آپ کی ساری رات آہوں اور سسکیوں سے ہوگی اور میری بے رحم شدتیں۔ اب راستے کی ساری تھکاوٹ میں آپ پر ہی اتاروں گا، فکر نہ کریں، اور عمل کے دوران اپنے بچے کا بھرپور خیال رکھوں گا۔ روشال یہ میسج پڑھتے شرمیلا سا مسکرائی تھی اور ساتھ ہی ناراضگی ابھی بھی برقرار تھی۔ پھر بھی دل کو سمجھایا کہ وہ اپنی پہلی بیگم کے ساتھ تھے جو ساری زندگی روشال سے زیادہ ان پر حق رکھتی تھی، اور یہ بات دل سے مانتی تھی روشال۔ روشال اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے بولی، بہت تیار ہوں گی آپ کے لیے نواب جی۔ آج رات میں آپ کا لمس اپنی دھڑکنیں، آپ کی شدتیں اور اپنے نشانات سے بھگانا چاہتی ہوں۔ بس آپ کی بننا چاہتی ہوں، بیوی ہوں آپ کی، اپنا حق لینا چاہتی ہوں۔ حیا سے بولتے وہ حیا سے بولتے اپنی ایک سے ایک ماڈرن کپڑوں سے بھری الماری کی طرف بڑھی اور وہ ڈریس نکالا، اور اندر کی چیزیں جس کو پہنتے روشال خود اپنے اوپر نظر نہیں اٹھا پاتی تھی۔ رات کے 1 کا وقت تھا۔ روشال جو پنک رنگ کے بہت ہی خوبصورت گاؤن میں بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ہلکی سی ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ یہ گاؤن بہت ہی زیادہ ماڈرن اور اسٹائلش تھا، جس کا گلا آگے سے اور پیچھے سے دونوں طرف سے ہی بہت گہرا تھا۔ آگے سے بھی روشال کے نشیب و فراز کے بیچ کی گہری لائن نظر آ رہی تھی، پیچھے سے بھی اس کی بلیک باریک پردہ بالکل ہی عیاں تھا۔ روشال کے لمبے گھنے بال جو کہ کمر سے نیچے آتے تھے وہ کھلے پڑے تھے، پیچھے لائٹ سا میک اپ کیا تھا، کانوں کو بہت ہی چھوٹے آویزوں سے سجایا ہوا تھا، نواب عالیان کے پسند کی خاص ریڈ بلڈ رنگ کی لپسٹک لگائی تھی، پاؤں میں پازیب، لیکن اس نے اپنا دہکتا سراپا، یہ 2 آتشہ روپ ایک بڑی سی چادر اوڑھ کر چھپایا ہوا تھا۔ روشال جو کب سے گھڑی پر وقت دیکھے جا رہی تھی، گھڑی کی سوئیاں تو آگے ہو رہی تھی لیکن جس کا انتظار تھا وہ ابھی تک نہیں آئے تھے۔ روشال نے نواب عالیان کے میسج کے بعد شمسا کو بھی بول دیا تھا کہ وہ سرونٹ کوارٹرز سونے جا سکتی ہے کیونکہ نواب عالیان 12 تک آ جائیں گے۔ بہت ظالم ہیں آپ، ظلم کرنا کوئی آپ سے سیکھے نواب جی۔ گھڑی پر وقت دیکھتے اس کے عارض پر آنسو گرے تھے۔ کب سے اس کے ہاتھوں میں ایک ڈرائنگ بک تھی جس پر وہ کچھ بنائی جا رہی تھی، بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اتنے میں روشال کا فون ایک دم زور سے بجا تھا۔ روشال نے فوراً فون اٹھایا بنا نمبر دیکھے۔ وہ سمجھی کہ شاید نواب عالیان کا کال ہے۔ ہیلو نواب جی، کہاں ہیں آپ؟ نم بےتاب آواز کے ساتھ وہ بولی۔ آگے سے جو آواز آئی اس پر روشال کی رنگت فک ہوئی تھی۔ رباب بیگم نے رات کے اس پہر کس وجہ سے کال کی تھی؟ کچھ سیکنڈز کے لیے دل بھی گھبرایا کہ اس کے نواب جی ٹھیک تو ہوں گے، کچھ ہوا تو نہیں نا؟ طرح طرح کی بری سوچیں اس کے چھوٹے سے ذہن میں سوار ہونے لگی تھیں۔ ایک دم دوسری طرف سے امریکہ کی فلائٹ میں بیٹھی رباب بولی، ہیلو روشال، سن رہی ہو کیا؟ 1 منٹ، فلائٹ کے دوران تو کال اٹینڈ نہیں ہوتی، ہم نے بھی سفر کیا ہوا یار۔
وہ کمینگی سے مسکرائی تھی۔ جی بولے رباب بیگم، روشال اٹک اٹک کر بولی تھی۔ اس کا دل ایک دم گھبرایا تھا۔ وہ رباب بیگم، نواب جی ٹھیک؟ ہاں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ایکچولی مجھے تمہارا خیال آ گیا، سوچا تمہیں بتا دوں۔ پتہ ہے مجھے آلیان نے کال یا میسج پر تمہیں بولا ہوگا۔ پتہ ہے مجھے کہ آلیان نے کال یا میسج پر تمہیں بولا ہوگا کہ چھوٹی بیگم میں آ رہا ہوں جلدی، لیکن ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہوگا حویلی۔ میں جانتی ہوں وہ کیوں نہیں پہنچا۔ بات یہ ہے روشال کہ میرے کچھ بیوٹی پروڈکٹس ہوٹل میں ہی رہ گئے تھے، جہاں ہم نے ایک آدھا دن ایک دوسرے کی غربت میں گزارا تھا۔ روشال، جس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں یہ سب سنتے ہوئے، سن رہی ہو نا روشال؟ رباب ہنسی تھی۔ جی رباب بیگم، وہ صبر کرتے بولی۔ تو میں نے بولا، آلیان ڈارلنگ، میری کچھ اہم پروڈکٹس ہوٹل رہ گئی ہیں، تم کل مجھے پارسل کروا دینا۔ لیکن میرا آلیان بولا کہ جس طرح میں اس کے لیے ضروری ہوں، ویسے ہی میری ایک ایک چیز ضروری ہے، اس وجہ سے وہ ابھی تک حویلی نہیں پہنچا، کیونکہ اس کو میری چیزوں کی بھی فکر ہے۔ ضرور پارسل کروانے میں ہی وقت لگ گیا ہوگا۔ وہ مرچی لگانے والے انداز میں بولی۔ روشال، جس نے بنا آواز کے روتے اپنے دل کو مٹھیوں میں بھرا تھا، دل یہ سنتے چکنا چور ہوا تھا۔ چلو میں رکھتی ہوں، سوچا کال کر کے تھوڑا اپنی سوتن کا حال چال ہی پوچھ لوں۔ اچھا، میرے بچے کا خیال رکھنا، اور ہاں، جب تک میں نہیں آتی کرو روز آنا رات میرے آلیان کا بستر گرم۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے یار؟ یہ بولتے رباب کا قہقہہ گونجا تھا۔ وہیں روشال کو ایسا لگا تھا کہ کوئی اس کو جلتی آگ کی بھٹی میں پھینک گیا ہے۔ اتنی تذلیل محسوس ہو رہی تھی، وہ صرف روشال ہی جانتی تھی۔ جیسے ہی فون بند ہوا، روشال فون زور سے دیوار پر مار گئی تھی۔ فون گرتے ہی کرچی کرچی ہوا تھا۔ وہ ڈرائنگ بک ایک طرف رکھتے بیڈ پر بیٹھے ہی کیونکہ اس کے دونوں پاؤں نیچے تھے، اپنے بال پکڑ گئی تھی، اور آج پہلی بار روشال شدت غم سے چیختے ہوئے روئی تھی۔ ماں، یا اللہ، بہت درد ہو رہا ہے۔ کیوں مجھے اس 17 سال کی زندگی میں اتنی بھیانک سچائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ واقعی یا رب، یہ زندگی پریوں کی کہانیوں کی طرح نہیں ہوتی ایک شادی شدہ لڑکی کے لیے، بلکہ اصل میں اگر ایک لڑکی کو مرد ایسا ملا ہو جو 2 کشتیوں کا سوار ہو، تو عورت بس اپنی عزت نفس کو ہی تار تار کر دیتی ہے۔ وہ اٹھی اور آئینے کی طرف بڑھی اور سامنے جا کر اپنی شال کھینچ کر دور اچھال دی تھی۔ پھر سے اپنے بال بے-دردی سے پکڑتے زور زور سے ہنستے ایک دم رونے لگی تھی۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ آج زمین بھی لرز جائے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگتی زمین بوس ہوتی گئی اور پھر اپنے اوپر استہزائیہ ہنستے اپنے دونوں گالوں پر خود ہی تھپڑ مارنے لگی تھی۔ تو ہی یہ تھپڑ کھا روشال، کیسی ہے تو؟ تیرے ظالم نواب نے کتنی دفعہ تیرے حقوق سے روگردانی کی، آج بھی ان کو رباب بیگم کی میک اپ کی چیزیں تیرے وجود سے زیادہ ضروری تھیں،
اور تو کیسی ہے تو؟ اپنے عزت نفس کو ایک طرف کرتے کچھ دیر پہلے اپنے ظالم نواب کے ایک میسج آنے پر شرما رہی تھی۔ یہ بولتے وہ پھر سے اپنے گال کو اپنے ہی تھپڑ سے سجا گئی تھی۔ اب اپنی عزت نفس کو نہیں ماروں گی، اولاد کے لیے لائی گئی ہوں نا، آپ کی اولاد پیدا کروں گی۔ جب اپنا فرض پورا کر لوں گی تو چلی جاؤں گی میں، دور، بہت دور، آپ سے بہت دور، لیکن جب تک ہوں اپنے حق، اپنی عزت نفس پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ جو وقت آپ کا میرا ہے تو میرا ہے۔ ایک چیز کے لیے آج آپ پھر میرے وقت میں ناانصافی کر گئے۔ میرا عشق اب ایک طرف، میری عزت نفس اب سے میری مان ہوگی۔ جب آپ میرے وجود کے قریب نہیں آنا چاہتے تو میں بھی آپ کو نہیں آنے دوں گی۔ اگر پھر بھی آپ اپنا حق لیں گے مجھ سے تو میں اب ویسے آپ کا ساتھ نہیں دوں گی جیسا میں بستر پر دیتی آئی ہوں۔ کبھی آپ کے جائز حق سے نہیں منہ موڑ سکتی، کیونکہ میں ایک نافرمان بیوی بنتے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلنا نہیں چاہتی۔ جب تک آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی ہوں، پر عہد کرتی ہوں نواب جی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے چہرہ ادھر ادھر کرتے تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ اب کبھی آپ کے لیے میں نہیں شرماؤں گی، لیکن کیا کروں، ایک عورت جس سے محبت اور عشق کرتی ہے اسی کے آگے بار بار جھکتی ہے۔ حیا سے اس کی قربت، اس کے وقت میں ان لمحات کو محسوس کرتے وہ شرماتی ہے۔ اتنی مضبوط نہیں ہے 17 سال کے روشال، ہاں، لیکن عزت نفس ضرور رکھتی ہوں میں، اور آج ایسا لگا کہ میں بس آپ کا بستر گرم کرنے والی گڑیا ہوں۔ یہ بولتے وہ اپنی ٹانگوں میں منہ دیتے بے پناہ رو دی تھی۔ صحیح بولتے ہیں، وقت ایک معصوم گڑیا کو بھی اس کی عمر سے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ جو روشال پر گزر رہی تھی وہ بس وہی جانتی تھی۔ کہنا اس کے لیے آسان تھا کہ وہ چھوڑ جائے گی سب کچھ، اپنا بچہ اور اپنا شوہر، پر ایک عورت شوہر کو چھوڑ سکتی ہے جب بات اس کے اوپر آ جائے، لیکن ایک ماں نہیں۔ یہ بات روشال کو آنے والے وقت میں سمجھ آنے والی تھی کہ ایک بچے کو جب 9 ماہ تک ماں اپنی کوکھ میں رکھتی ہے تو ماں ہی جانتی ہے وہ احساسات کیا ہوتے ہیں۔ روشال اٹھی اور آنسو پوچھتی بیڈ کی دوسری طرف بڑھ گئی۔